نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے نور والی کتاب، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے بہت ہی پیارا ہے۔ جو مدنی چینل پہ یہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس میں جو باتیں ہم سیکھتے ہیں وہ خاص طور پر قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن پاک سے متعلق ہے، یعنی اس میں ہم قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں، اور جو سوال جواب بھی ہوتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے سوال جواب وہ قرآن پاک سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر جہاں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس صورت کے اندر جو قواعد، جو تجوید کے رولز یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم تجوید کی طرف، ایک دو رولز پر
بات کریں گے. تو یہ قواعد سمجھنے بھی ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس صورت کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ حروف مدہ کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ حروف جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ کون سے ہیں اور وہاں پر کیا رول لگتا ہے. حروف مدہ یہ وہ حروف کہلاتے ہیں جن کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو وہ 3 حروف ہیں. پہلے ہم ان حروفوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر یہاں پر وہ کہاں کہاں وہ حروف پائے جا رہے ہیں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو پیارے بچوں حروف مدہ 3 ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. جی ہاں، جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی دہرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا کہ حروف مدہ 3 ہیں. نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 واو مدہ اور نمبر 3 یا مدہ. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 2 واو مدہ، نمبر 3 یا مدہ. یعنی آپ کو یہ 3 حروف ذہن میں رکھنے ہیں، الف، واو اور یا. اس کے آگے آپ لگا دیں مدہ تو وہ کہلائے گا الف مدہ اور واو مدہ اور نمبر 3 یا مدہ. تو پیارے بچوں جب بھی قرآن پاک میں ہمیں نظر آئے کہ الف سے پہلے والے حرف پر، جو حرف الف سے پہلے آ رہا ہے، اگر اس پر زبر ہو، اگر اس پر کیا ہو؟ زبر. زبر کیا ہوتا ہے؟ زبر یعنی وہ حرکت کہلاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر یہ الف کے نیچے زیر ہے، یہ جو نشان لگا ہوا ہے یہ حرکت کہلاتی ہے. اچھا یہاں پر زال کے اوپر لگا ہوا ہے، تو جب کسی حرف کے اوپر یہ حرکت لگی ہوئی ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ زبر. اگر یہ کسی حرف کے نیچے لگی ہوئی ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم زیر کہیں گے. اور اگر کسی حرف کے اوپر اس طرح کی حرکت ہو تو اسے ہم کہیں گے پیش. کیا کہیں گے اسے ہم؟ پیش. تو یہ جو حرکت ہے اگر یہ حرکت الف سے پہلے ہو، لیکن یہاں پر یہ الف موجود ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زال پر یہ جو زبر آ رہا ہے تو اب اس الف کو ہم کہیں گے الف مدہ. کیا کہیں گے اس کو ہم؟ سب مل کے بولیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ. یعنی الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو وہ الف کیا کہلاتا ہے؟ الف مدہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس الف کو ہم کہیں گے الف مدہ. یہ کس کس کو یاد ہو گیا یہ؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی واو ہو، اب دیکھیں یہاں پر واو یہاں پر بھی ہے، ایک یہ بھی واو ہے اور ایک یہ بھی واو ہے اور یہ بھی واو ہے، یہ بھی واو ہے، یہ بھی واو ہے، یہ بھی واو ہے. تو یہاں پر دیکھیں اس واو پر زبر ہے. اچھا اس واو پر کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم. یعنی دال جیسا جو بنا ہوا ہوتا ہے، دال جیسی جو علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جزم. تو جب واو کے اوپر یہ جزم ہوگی تو اسے ہم کہتے ہیں واو ساکن. کیا کہتے ہیں اسے ہم؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر یا ہو اور یا کے اوپر بھی یہ جزم ہو تو اب ہم کہیں گے یا ساکن. کیا کہیں گے اس کو ہم؟ یا ساکن. ٹھیک ہے. کس کس کو یاد ہو گیا یہ؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ جو واو ساکن ہے اس سے پہلے کیا حرف آ رہا ہے؟ سب مل کے پڑھیں. کیا ہے یہ؟ جیم. کیا ہے یہ؟ جیم. اب مجھے بتائیں کہ اس جیم کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ پیش. تو واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو، اگر کیا ہو؟ پیش ہو، تو اب یہ کہلائے گا واو مدہ. کیا کہلائے گا یہ؟ واو مدہ. کتنے ہو گئے؟ الف مدہ ہو گیا اور واو مدہ ہو گیا. اچھا یہ جو الف مدہ ہوتا ہے، واو مدہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کو پڑھتے کیسے ہیں، یہ میں آپ کو آخر میں عرض کروں گا. ابھی ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے، واو مدہ کیا ہوتا ہے اور یا مدہ کیا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں 3 حرف ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں
کہ یہ کون سے حرف ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور آخر میں عرض کروں گا کہ ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اب بچہ بچوں ایک حرف یا مدہ، تو یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو تو اب یہ کہلائے گی یا ساکن۔ لیکن یہاں پر کوئی یا ساکن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ غور سے دیکھیں، یہاں پہ یا نظر آئے مجھے آپ اسٹاپ کروا دیجیے گا۔ ہاں یہ یا ہے، اچھا یہ یا ساکن ہے یا یہاں پر حرکت ہے، کوئی حرکت ہے یعنی یہاں پر زیر ہے، یہاں پر کیا ہے یعنی یہ یا ساکن نہیں ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، ہمیں یا ساکن تلاش کرنی ہے، صحیح ہے، چلیں۔ کیا یہاں پر یا ساکن موجود ہے کہیں پر؟ نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر یا ساکن موجود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے۔ فی ہی اب دیکھیں فی ہی میں یا ساکن ہے، فا ہے، یا ہے اور پھر ہا ہے۔ تو پیارے بچوں جب یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، کیا ہو بچوں؟ زیر ہو، تو اب وہ کہلائے گی یا مدہ۔ کیا کہلائے گی وہ؟ تو الف مدہ یاد ہو گیا آپ کو؟ بتائیں الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف کیا کہلائے گا؟ ٹھیک ہے۔ واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ سب مل کے بولیں، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ ماشاء اللہ۔ اور یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یہ حروف یاد رکھ لیں کہ الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے۔ اچھا یہ جو تین حروف ہیں ان تین حروفوں کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ کھینچ کر، یعنی ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی سورتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے فضائل بھی ہم سنتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی جو دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ اس کی فضیلت کے بارے میں اس پروگرام کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ تو پیارے بچوں توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور اسے یاد بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ جنتی صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ انہوں نے سر پر ایک آواز سنی، زوردار آواز، تو اوپر سر اٹھایا اور عرض کیا یہ آسمان کا دروازہ ہے، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نیچے اترا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دو نوروں کی خوشخبری لیجیے، دو نوروں کی خوشخبری لیجیے۔ اب وہ دو نور کون سے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ دو نوروں کی خوشخبری لیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہ ہوئے۔ کتنے بڑے نور ہیں، کتنے عظیم نور ہیں جو اس امت کو عطا کیے گئے۔ وہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطائیں کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ دو نور بچوں کون سے ہیں؟ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی جب پڑھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر بھی کیا کی جائیں گی؟ عطائیں کی جائیں گی، رحمتیں دی جائیں گی، برکتیں عطا کی جائیں گی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، یعنی اس کو اینڈ کیا۔ لہذا انہیں سیکھو، اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نماز، قرآن اور دعا ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی فضیلت سنی ہے اور خاص طور پر ہم نے ساتھ میں سورہ فاتحہ کا ذکر بھی سنا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، یہ ویسے 2 نور ہیں جو اس امت کو خاص طور پر عطا کیے گئے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سورہ فاتحہ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہر نماز سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کریں اور قرآن پاک کی یہ صورتیں آپ کو یاد ہوں، پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ ہر حرف پر ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور تمام سورتوں کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے 2 بچے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم 2 ٹیمیں بنا دیتے ہیں، یہ ٹیم اے ہے اور ٹیم بی۔ تو ٹیم اے سے بیٹا آپ آ جائیں، چلیں، اور ٹیم بی میں سے آپ آ جائیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو کرنا کیا ہے بچوں؟ دیکھیں، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اور آپ یہاں کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے سامنے کچھ پرچیاں، کچھ جواب یہاں رکھے ہوئے ہیں اس ٹوکری کے اندر۔ پیارے بچوں دیکھیں، یہاں پر کچھ پرچیاں ہیں جن پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سمجھ لیجئے۔ تو میں ایک سوالات آپ سے کروں گا، تو آپ کو جو جواب اس سوال کا ہوگا، آپ وہ پرچی لے کر جو نمبر لکھے ہوئے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، تو سوال نمبر 1 کے آگے آپ وہ پرچی لگا دیں گے جو اس کا جواب ہوگا۔ پھر سوال نمبر 2 آپ سے کیا جائے گا، تو آپ وہ جواب یہاں تلاش کر کے وہ یہاں لگا دیں گے، یعنی آپ کو جواب بتانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جواب لگانا ہے، جواب لگانا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ تو شروع کرتے ہیں سیگمنٹ، اور پہلا سوال آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے جیتتی ہے یا ٹیم بی جیتتی ہے۔ سوال نمبر 1، بتائیے سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ جواب تلاش کیجئے اور وہاں پر اس کو پن کے ذریعے لگا دیجئے۔ سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ جلدی کیجئے، جواب جلدی دیجئے، ٹائم آپ کے پاس کم ہے۔ حماد بھائی جلدی کیجئے، حمزہ بھائی نے جواب لگا دیا ہے جی۔ سوال نمبر 2، حماد بھائی آپ جواب نمبر 1 لگا رہے ہیں اور جلدی جلدی 2 کا لگانا ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی حماد بھائی، اب 1 کے بعد پھر دوسرا لگانا ہے۔ ماشاءاللہ، حمزہ بھائی نے جواب نمبر 2 بھی لگا دیا ہے۔ حماد بھائی جلدی جلدی، ماشاءاللہ،
جواب نمبر 2 آپ کو لگانا ہے۔ سوال تھا قرآن پاک حفظ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3 حمزہ بھائی، کون سے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان میں سے کس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ جلدی کیجیے، ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے پاس۔ آپ بھی بیٹا اپنی ٹیم، جو ٹیم اے ہے، ٹیم بی ہے، وہ دیکھتے جائیں کہ آپ کی جو ٹیم کے حماد بھائی ہیں، حمزہ بھائی ہیں، جواب درست لگا رہے ہیں یا نہیں۔ سوال نمبر 3 تھا کون سے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 4 حضرت مریم رضی اللہ عنہا کون سے نبی علیہ السلام کی امی جان ہیں؟ حماد بھائی جلدی کیجئے، آپ کا جواب نمبر 3 باقی ہے اور جواب نمبر 4 بھی آپ کو لگانا ہے، جلدی شاباش۔ سوال نمبر 4 حضرت مریم رضی اللہ عنہا کون سے نبی علیہ السلام کی امی جان ہیں؟ سوال نمبر 5 امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام بتائیے۔ ادریس ہے، مالک ہے یا کیا ہے؟ سوال نمبر 5 امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام بتائیے۔ حماد بھائی جلدی کیجئے، آپ کا جواب نمبر 4 بھی ابھی باقی ہے۔ سوال نمبر 6 اذان کون سے الفاظ پر ختم ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ حمزہ بھائی بہت فاسٹ چل رہے ہیں اور 5 سوالات کے جوابات یہ لگا چکے ہیں۔ اب صحیح لگائے ہیں یا غلط لگائے ہیں تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن لگا چکے ہیں۔ اور حمزہ بھائی نے جواب لگا دیے ہیں، 6 جوابات کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے جواب کس کے درست ہیں اور کتنے جواب انہوں نے لگائے ہیں۔ 5 4 3 2 1 ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو حماد بھائی کا یہ جواب باقی رہ گیا ہے اور حمزہ بھائی کے 6 جوابات ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا سب سے افضل جنت کون سی ہے؟ حماد بھائی نے لگایا ہے شعبان شریف۔ یہ تو مہینے کا نام ہے، جنت کا نام نہیں ہے۔ اور حمزہ بھائی نے لگایا ہے جنت الفردوس۔ جواب ان کا درست ہے، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 2 تھا قرآن پاک حفظ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب لگایا حمزہ بھائی نے حافظ قرآن، جواب درست ہے اور حماد بھائی کا جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3 کون سے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ جمعۃ المبارک کو، اور یہاں غلطی ہو گئی ہے حماد بھائی سے اور حمزہ بھائی کا جواب درست ہے جمعۃ المبارک کو، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 4 حضرت مریم رضی اللہ عنہا کون سے نبی علیہ السلام کی امی جان ہیں؟ جواب درست ہے حمزہ بھائی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ماشاءاللہ ہمارے حماد بھائی کے جواب بھی درست ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 5 امام اعظم کا نام بتائیے، اور یہاں پر دونوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ امام اعظم کو ماننے والوں کو، ان کو فالو کرنے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے، لیکن امام اعظم کا نام ہے نعمان۔ کیا نام ہے بچوں؟ نعمان۔ آپ کا نام نعمان ہے، یہاں دونوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور سوال نمبر 6 ہے اذان کون سے الفاظ پر ختم ہوتی ہے؟ جواب تھا لا الہ الا اللہ۔ حماد بھائی کا ٹائم ختم ہو گیا اور جواب نہیں دے سکے، اور حمزہ بھائی کا جواب درست ہے لا الہ الا اللہ۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے ان دونوں بچوں کو بھی اور ساتھ میں جو مدنی چینل پر ہیں اور جو یہاں موجود ہیں سب کو علم دین عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو تشریف رکھیے اپنی جگہوں پر، جزاک اللہ خیرہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت بھی سنی اور ساتھ ساتھ ہم نے قرآن پاک میں جو چیزیں ہیں ان کا ذکر بھی سنا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب
رہنا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا